رات کا وقت تھا اور ببلو، گپو اور مینا اپنی اسکول بس میں جا رہے تھے۔ بس ایک سنسان، ویران اور خالی سڑک سے گزر رہی تھی۔ بس میں دوسرے اسکول کے بچے بھی موجود تھے۔ سب ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، لیکن باہر کا ماحول سنسان اور پراسرار تھا۔ اچانک بس کے ایک ٹائر کے نیچے پتھر آ گیا اور بس رک گئی۔ دھواں اٹھنے لگا اور بچے گھبرا گئے۔ بس کا ڈرائیور فوراً بس کا ٹائر چیک کرنے اور بدلنے میں لگا۔ ببلو، گپو اور مینا تھوڑا خوفزدہ تھے، لیکن باہر کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بچے بس کے ساتھ واک کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھ گئے اور راستے کے کنارے والے جنگل کی طرف نکل آئے۔ راستے میں ان کی نظر ایک خالی کنویں اور کچھ ٹوٹے ہوئے درختوں پر پڑی، جو ماحول کو اور خوفناک بنا رہے تھے۔ ببلو نے کہا، یہ جگہ بہت سنسان لگ رہی ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ گپو نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، شاید بس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ مینا نے زور دے کر کہا، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جنگل کے درمیان اچانک ان کی نظر ایک بہت خوفناک چڑیل پر پڑی، جس کے بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ وہ چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بچے خوف سے جڑ گئے، لیکن سمجھ گئے کہ وہ اکیلے خطرناک جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ببلو نے کہا، ہمیں فوراً واپس بس کے پاس جانا چاہیے۔ گپو اور مینا بھی متفق ہوئے۔ وہ ہولناک جنگل میں سے دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ راستے میں چڑیل ان کے قریب آئی۔ اس کی چیخ نے ماحول کو اور خوفناک بنا دیا، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمت کرتے ہوئے بھاگتے رہے۔ جب وہ بس کے قریب پہنچے، ڈرائیور نے بس کا ٹائر بدل کر بس کو محفوظ کر لیا۔ بچے سانس لے کر بس میں واپس بیٹھ گئے اور بس دوبارہ چل پڑی۔ راستے میں ببلو، گپو اور مینا نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہ کبھی بھی اکیلے سنسان راستوں پر نہیں جائیں گے اور ہمیشہ کسی بڑے یا گروپ کے ساتھ رہیں گے۔ سبق: اکیلے سنسان راستوں پر نہ جائیں، ہمیشہ کسی بڑے یا گروپ کے ساتھ جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ ہمت، سمجھداری اور تعاون سے آپ خوفناک حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔